پاک ترک دوستی زندہ باد، روابط مزید مضبوط کرنے کا عزم۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ معزز مہمان کی آمد پر اسلام آباد کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ ریڈ زون میں مختلف مقامات پر اسکرینز نصب، استقبالیہ بینرز بھی لگائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ رجب طیب ایردوان کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں متوقع، اہم معاہدے بھی ہونے کا امکان۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کے لیے مثبت رد عمل، اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم کے عزم کی تعریف۔ ایم ڈی کرسٹلینا جارجیا سے شہباز شریف کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا ٹیکس اصلاحات، توانائی شعبے کی کارکردگی بہتر کرنے کا اعادہ۔ کرسٹلینا جارجیا کا کہنا تھا کہ پاکستان معاشی بحالی کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ 26ویں ترمیم پارلیمنٹ کی ہے اور یہ پہلے بھی ہوا۔ جس طرح ایک کٹ پتلی الیکشن کمیشن ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی کے طور پر انہوں نے کردار ادا کیا ہے اور مکمل ناکام ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی اگر ان لوگوں سے توقع کی جائے گی کہ وہ کوئی منصفانہ الیکشن ملک کو دیں گے تو یہ بھی بڑی حماقت ہوگی۔ حکومت دھاندلی کی پیداوار، 26ویں ترمیم پر تحفظات کا اظہار۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان پھر حکومت پر برس پڑے، کہا حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، مجھے اس پر تحفظات ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی کا کردار ادا کیا، سکندر سلطان راجہ مکمل طور پر ناکام ہوئے۔ آئی ایم ایف کے وقت کا ہے، وہ چیف جسٹس سے ملا ہے اور سرٹن ایشوز پہ چیف جسٹس نے اجازت دی ہوگی، اور چیف جسٹس صاحبان سے اکثر ایسے میٹنگز ہوتی رہتی ہے۔ تحریک انصاف پہلے بھی اعلان کر چکی، ہم سارے اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ ملا کے چلیں گے، تحریک چلائیں گے، اور تحریک ہمارے یہی عدلیہ کی آزادی کے لیے اور اس ایوان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ہمارا ایک اسٹرگل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کنٹینیو کرے گا۔ ساری دنیا کا یہی موقف ہے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، مذاکرات ہائی ہلو کے لیے نہیں تھے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ملک میں بڑے سنجیدہ مسائل ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ الائنس کے لیے رابطے کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی آگے بڑھیں گے، ان پر سب کو اعتماد ہے۔ ہم نے پہلے بھی محمود خان اچکزئی کو تحریک تحفظ آئین کا سربراہ بنایا۔ بانی پی ٹی آئی کا پارٹی کی کور کمیٹی کی اثر نو تشکیل کا حکم، پارٹی میں پرانے چہروں کو نکال کر متحرک لوگوں کو شامل کرنے کی ہدایت۔ شیر افضل مروت کو تحریک انصاف سے نکالنے کا فیصلہ، بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل کو نکالنے کی ہدایت کر دی۔ صوبائی صدر جنید اکبر نے بیرسٹر محمد علی سیف کو پارٹی کے صوبائی سیکریٹری اطلاعات کے عہدے سے ہٹا دیا، ملک عدیل کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ڈپٹی سیکریٹری کا عہدہ ذیشان ایڈوکیٹ کو تفویض۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت، بنیادی حقوق دستیاب نہ ہوں اور کسی ایکٹ کے ساتھ ملا دیا جائے تو کیا بنیادی حقوق متاثر ہوں گے؟ اگر آرم فورسز کا کوئی شخص گھر بیٹھے کوئی جرم کرتا ہے تو کیا اس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا؟ جسٹس جمال خان مندوخیل کا استفسار، قانون کے مطابق جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہونا ضروری ہے، یہ ایک بلیک ہول ہے، اس میں کوئی بھی ترمیم ہوئی تو بنیادی حقوق ختم ہو جائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کے دلائل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپرزنٹیشن مسترد، لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار، تحریری فیصلہ جاری۔ متن کے مطابق ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے، دونوں مختلف باتیں ہیں۔ بھارت میں تو ججز کا ٹرانسفر عام بات ہے، پاکستان میں یہ پالیسی نہیں، لیکن صدر مملکت تبادلہ کر سکتے ہیں۔ رجسٹرار کو فیصلے کی کاپی متعلقہ ججز کو بھیجنے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ریپرزنٹیشن مسترد ہونے کے آرڈر کو چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل کھیلنے کے لیے جنگ، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کراچی میں ٹاکرا جاری، 353 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف، پاکستان کا ٹاپ آرڈر 91 رنز پر پویلین لوٹ گیا، فخر زمان 41، بابر اعظم 23 اور سعود شکیل 15 رنز بنا کر آؤٹ۔ محمد رضوان اور سلمان علی آقا کی نصف سینچریاں۔ مہمان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 352 رنز اسکور کیے۔ ہینری کلاسن نے 87، ٹیمبا بابوما نے 82 اور میتھیو بریسکی نے 83 کی شاندار اننگز کھیلی۔ شاہین شاہ آفریدی نے 2 شکار کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا اہم دورہ کراچی، وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ سے ملاقات، قیام کرکٹ کے فروغ اور پاکستان سپر لیگ سمیت دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔
کامران ٹیسوری نے کہا کہ امن و امان کے قیام میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار قابل ستائش ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کی تعمیر 9 سے کرکٹ کو فروغ ملے گا۔ مراد علی شاہ سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا رینجرز ہیڈ کوارٹر سندھ کا بھی دورہ، ڈی جی میجر جنرل محمد شبریز نے خوش آمدید کہا۔